يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. برادران اسلام، میں آج اس جمعہ میں آپ لوگوں سے نفس کیا ہوتی ہے، وہ کیا کام کرتی ہے اور نفس کتنی طرح کی ہوتی ہے، انشاءاللہ اس پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ کہنے والے کو اور سننے والوں کو دونوں کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ میں نے سورہ یوسف کی پارہ نمبر 13 کی پہلی آیات خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ نفس کی 3 قسمیں، 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں۔ ایک ہے نفس امارہ، ایک ہے نفس لوامہ، ایک ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ کیا ہوتی ہے؟ نفس امارہ آدمی کو برائی کی طرف آمادہ کرنا، شر پر برانگیختہ کرنا، گناہ کی طرف، معصیت کی طرف اس کو ترغیب دلا دینا، اللہ سبحانہ و تعالی سے بے التفات ہونا۔ بیٹھ کر نفس امارہ کی کوشش ہوتی ہے اس کی ایک انسان کے اندر خواہشات کو بھر دینا، جذبات سے پر کر دینا اور اس کو دھیرے دھیرے گناہ پر آمادہ کر دینا، یہاں تک کہ اس کا نفس خبیث ہو جائے، یہاں تک کہ اس کا نفس ناپاک ہو جائے۔ یہ نفس امارہ کا کام ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا نفس لوامہ کیا کرتا ہے۔ نفس لوامہ آدمی کو ملامت کرتا ہے، چاہے وہ اچھائی پر ہو، اگر وہ کم کرتا ہے تو اسے زیادہ نیکی کا، اجر کا، ثواب کا، رب کی اطاعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر عمل پیرا ہونے کا زیادہ سے زیادہ رغبت دلا کر کے اس کو ملامت کرتا ہے۔ اے اللہ کے بندے، کیا تجھے اللہ نے، کیا تو اللہ کا اتنا ہی حق ادا کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے تیرے اوپر بے شمار اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں، اپنی عظمتیں، اپنی نعمتوں سے اللہ نے تجھے سرفراز کیا ہے، اور تو اس کے بدلے میں اتنا ہی کرے گا، چاہے وہ نیکی کی طرف زیادتی کے لیے ہو یا اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہوں پر روک لگانے کے لیے ملامت کرتا ہو۔ یہ دونوں کے دونوں بھی ملامت ہیں۔ یہ ہے نفس لوامہ، جو آدمی کو ہمیشہ ملال ہونا، ملامت کرنا۔ اگر ہمارا دل گناہ کرنے پر ہمیں ملامت کرے، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور اس کی دلیل سورہ قیامہ پارہ نمبر 29 آیت نمبر 1، لا اقسم بیوم القیامہ، آیت نمبر 2، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، اللہ کہہ رہے میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی ملامت کرنے والی نفس۔ نمبر 3 کون ہے؟ نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یہ نفس مطمئنہ یہ وہ پاک نفس ہے، یہ باوقار نفس ہے جو اسے مرنے کے بعد قیامت کے دن جنت الفردوس کی طرف
ابن عساکر اور ابن تفسیر دونوں باتوں کو ذکر کیا ہے. نفس مطمئنہ اسے 2 وقت خوشخبریاں سنا دی جاتی ہیں. کب؟ نمبر 1، جب آدمی مرض الموت میں ہوتا ہے یا موت کا وقت آتا ہے، اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی روح قبض ہو جائے گی. دربان، داروغہ، فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے لیے گیٹ پہ آ گئے ہیں. تو وہ فرشتے مسکراتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اس کو مبارکبادی دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم ڈر نہیں، تم ڈرو نہیں، تم خوف مت کھاؤ، تم پریشان مت ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے لیے انعام ہے، اللہ کی خوشنودی تیرے لیے ہے، تیرا رب اس سے راضی ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ کر کے اس کو کیسے نکالتے معلوم؟ بڑے اطمینان سے نکالتے، سکون کے ساتھ، کچھ بھی تکلیف نہیں. کبھی ہم بولتے دیکھو کیا موت ہے بھائی، سکون کے ساتھ بغیر تکلیف کے کلمہ پڑھتے پڑھتے چلے گئے دنیا سے. کبھی بولتے ہیں ہم لوگ بڑے لوگوں کے بارے میں، یا کوئی بزرگ ہے، کوئی نیک ہے، کوئی صالح ہے، ہمارے خاندان میں ہوتے ہیں، یا قبیلے میں، محلے میں، یا عالم دین یا علماء مشائخ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں کیا اچھی موت ہے بھائی. اور کبھی آپ ایک انسان کو دیکھتے ہیں کہ بڑا تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، بلک بلک کر مرتا ہے، موت کی تمنا کرتا ہے، موت کی بھیک مانگتا ہے، موت کے فراش میں رہتا ہے، موت کی بار بار تمنا کرتا ہے، لیکن اسے موت نہیں آتی. ایسے بھی انسان کو دیکھا ہے. وہ فرشتے آتے ہیں، اس کے جسم کے ہر عضو سے، ہر رکن سے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ کر تان کر کے اس کی روح کو نکالی جاتی ہے. ایسے موقع پر وہ بلانے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، موت کی بھیک مانگنے لگتا ہے. یا لوگ اپنے اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے کہتا ہے بیٹا تھوڑا زہر ہو تو دے دو، بیٹا پانی مت پلاؤ، کھانا مت دو، تھوڑا زہر ہو تو دے دو، میں کھا کے ختم ہی جاؤں، مجھے اور تکلیف برداشت نہیں ہوتی، میں تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، تھوڑا زہر ہو تو دے دو لا کر کے. موت کی تمنا، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جو فرشتے موت کے وقت میں اس کو خوشخبری دیتے ہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرشتے کہیں گے اے نفس مطمئنہ، اے دنیا میں اطمینان بخش والی نفس، رب کے فرمودات پہ زندگی گزارنے والی نفس، دنیا کے آرزوؤں کو، اس کی خواہشات کو ختم کر کے اپنے تمام تر جذبات کو، خواہشات کو اپنے پیر کے تلے رون کر جینے والی نفس، آج تیرے لیے خوشخبری ہے، تو اطمینان سے رہ جا، تو سکون کے ساتھ میں رہ جا، راحت و طمانینت کے ساتھ میں رہ جا. تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ملال کرنے کی ضرورت نہیں، حسرت و افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں، تو سکون کے ساتھ میں نکل جا. اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری جگہ یوں فرمایا، سورہ نازیات پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 2 کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ.
اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے نفس مطمئنہ، نیکی کی طرف ابھار دینے والی نفس، زندگی تمام برے خواہشات، برے افعال، گناہ کے کام، رب کی معصیت، رسول کی نافرمانی سے بچ کر زندگی گزارنے والی نفس. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے مقام پر، اپنے رب کی دربار میں، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے متزلزل ہونے والی نفس، ڈر اور خوف کے بیچ میں زندگی بسر کرنے والی نفس. تیرے لیے جنت ہے، تیرا ٹھکانہ جنت، تیرا گھر جنت، تیرا مسکن جنت، تیری جگہ جنت، تیرا مقام جنت ہے. وہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت کے علاوہ اور کوئی تیرا ٹھکانہ نہیں. تو کیسے ہو جا؟ اب آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب تو نکل اس بندے کے جسم سے، یا تو نکل اپنے مقعد سے، اپنی قبر سے، اپنی لحد سے، جب بھی تو نکلے گی تو راضی اور مرضی ہو کے نکل جا. راضیہ، راضی ہو کر، مرضیہ، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی تیرے رب سے راضی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، کہ رب کہیں گے اے پاکیزہ روح، اے نیک اور صالح روح، تو میرے بندے کی سکون اور اطمینان سے داخل ہو جا. اب اس کو لے کے سیدھا جنت میں چل. تجھے اب کوئی پریشانی، ٹینشن نہیں، پریشانی نہیں. وما ابرئ نفس امارہ، گناہ پر آمدہ کرنا، نفس لوامہ ملامت کرنا آدمی، چاہے وہ نیکی میں ہو چاہے برائی میں. نفس مطمئنہ سکون والی، بغیر ٹینشن والی نفس. تین چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں. نفس امارہ دنیا کی رنگینیاں، دنیا کے لہو و لعب، دنیا کے کھیل و کود، دنیا کے تماشے، یہ حسرت والی دنیا، یہ فنا ہونے والی دنیا، یہ آخرت کو تباہ کر دینے والی دنیا کی رنگینیوں کے اندر اپنے آپ کو سنوارنا، سجانا اور اپنے آپ کو جو ہے نا عمدہ پیش کر دینا، یہ اس کی نفس ختم. اس سے بے رغبت ہو کر، اس سے بالکل دور ہو کر کے درویش، خوف خدا، آخرت والی زندگی گزارتا ہے، اپنے خواہشات کو دفن کرتا ہے. اس کا مقام دنیا میں بھی اونچا ہے اور آخرت میں بھی اونچا ہے. دلیل یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے. ہر اس نوجوان سے پوچھو تو وہ کبھی بھی، آپ کوئی بھی بوڑھے سے پوچھو کیا چاہتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ جوان بن کر رہے. کیا بن کر رہے؟ جوان. کبھی کوئی بھی آدمی بوڑھا ہونا نہیں چاہتا، ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ جوان بن کر رہے. خوبصورت اسمارٹ بوائے، اب ذرا اسمارٹ رہا، تھوڑا خوبصورتی اس کو مل گئی، اپنے خوبصورتی پہ ناز. میری ماں اور بہنوں آپ بھی سنو، اگر اللہ نے
کے لیے نعمت اور رحمت اور تحفہ ہے اور دوسروں کے لیے فتنہ ہے تمہاری زیب و زینت. تمہاری خوبصورتی دنیا کے لیے فتنہ ہے. اگر شوہر کے لیے ہے تو عبادت، دوسروں کے لیے ہو تو عذاب و زحمت ہے. مردوں میں اگر کوئی تھوڑا خوبصورت ہو، تھوڑا اس میں مالدار ہو اور اس میں تھوڑا اونچے خاندان کا ہو اور پھر اس کے پاس اچھی کاریں ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھے نوکر چاکر ہو، تو سمجھ جاؤ اس کی لائف اپنے آپ کو دنیا کا، گاؤں کا، محلے کا، خاندان کا سب سے بڑا اسمارٹ سمجھنے لگتا ہے. تمہاری خوبصورتی ایک طرف، تمہاری مال و دولت ایک طرف، تمہاری شہنشاہیت، تمہاری دولت، تمہاری ثروت، تمہارا حسب و نسب، تمہارا خاندان ایک طرف، تمہارا قبیلہ ایک طرف، تمہاری خوبصورتی ایک طرف. اللہ کی قسم یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی دنیا میں خوبصورت پیدا ہوا ہی نہیں. یوسف علیہ السلام کے پاس میں خود اس کو بچپن سے پرورش، پالنے، کھلانے، پلانے، بڑا کرنے والی، جب یوسف نوجوان ہو گئے تو ان کی نوجوانی پر اس نے ڈاکے ڈالنے کی کوشش کی. تنہائی ہے، تنہائی ہے. یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں اور خوبصورتی کا کیا کہنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی آدھی خوبصورتی تو خوبصورت ہے، ہاں خوبصورت میں ویسے نہیں، وائٹ ایک دم وائٹ بولے تو پھینکی دار کا مدعا. چہرہ اس کا کیسا رہتا، ہمیشہ دیکھانے پہ گھانٹے رہتے، منہ عمدہ رہتا، ویسا بھی نہیں. لال ٹماٹر بولے تو ایسا بھی نہیں، ذرا دھوپ میں آ کر ٹماٹر بن کر آ گیا، ویسا بھی خوبصورت نہیں. اور پھر خوبصورتی میں بولے تو ویسا بھی نہیں جس کے آنکھ سے آلو بخار کے سر کے ہو، بڑے بڑے ویسے بھی نہیں، اور چھوٹے ٹمٹماتے ہوئے کندھے والے بھی. خوبصورتی کی انتہا تھی یوسف علیہ السلام کے پاس، خوبصورتی کی انتہا. اللہ اکبر. لیکن نفس سامنے والے کا خواہشات ڈبا رہا ہے، تنہائی ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں نہیں، خلوت میں، تنہائی میں. اور زلیخا کا نفس شرف رہا ہے، کہتے ہیں یوسف تیری خوبصورتی سے میں تھوڑا آشنا ہونا چاہتی ہوں. اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ارے زبیدہ اللہ سے ڈر، کوئی بھی نہیں ہے. کیا تجھے معلوم نہیں جہاں کوئی نہیں ہوتا وہاں رب ذوالجلال اور رحمت اس کو دیکھتے ہیں. کیا اللہ کے ہونے کا تجھے ڈر نہیں ہے؟ نے کہا پہلے تو کہا شرف رحمت کہا، پھر کہا اگر نہیں مانے گا یوسف تو میں جو ہے اپنے کپڑے پھاڑ لوں گی، اپنے کپڑے پھاڑ کر تجھے بدنام کر کے ذلیل کر کے تجھے قید و بند کی جیل کی چکی پسواؤں گی اور پھر تیری خوبصورتی، تیری جوانی کو جیل میں گزارنے پر مجبور کر دوں گی. یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی کو پسند کیا، تھوڑی دیر کی ذلت اور رسوائی کو پسند کیا، لیکن اس سے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. دیکھیے نفس کیسا ہے، نفس کیسا ہے. سامنے والی کون ہے؟ کون ہے سامنے والی؟ کوئی للو بلو نہیں ہے، یہ بھی دنیا کی حسین و جمیل ہے، دنیا کی بہت خوبصورت عورت. ہماری ماں اور بہنیں، آپ سب سے زیادہ اس بات کا خیال رکھیں تمہاری خوبصورتی کے چرچے تمہارے محلے، تمہارے خاندان کا کوئی مرد نہ کرے. اگر تمہاری خوبصورتی کا چرچا تمہارا پھپیرا ممیرا کھلیرا دائرہ اگر کرتا ہے، اللہ کی قسم تم زانیہ سے بدتر ہو. یہ خوبصورت عورت ہے، تنہائی ہے، حسین و جمیل ہے، مالدار عورت ہے. یوسف علیہ السلام کو یہ نفس ہے تو نفس امارہ ہے. یوسف علیہ السلام وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء.
میں برات کا اعلان کرتا ہوں. کون سے نفس سے؟ نفس امارہ سے جو شر پر آمادہ ہے. اللہ اکبر. کہا جیل میں جانا پڑے گا، پسند ہے. کہا ذلیل کر دوں گی، تیار ہوں. کہا میں اپنے کپڑے پھاڑ کے لوگوں کو پکار لوں گی، کہا اس کے لیے بھی تیار ہے. ہوا یہی میرے عزیز. یہاں مرد ہے، ادھر عورت ہے. ایک بڑی خوبصورت تھی، بڑی ہی خوبصورت عورت. اس کے چچیرے بھائی کا دل آ جاتا، مجبور تھی. لینے دینے پر کچھ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد وہ کہتا ہے میں تیری مدد کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں کیا؟ اس کے بدلے میں کیا؟ آج ہم بھی اگر کسی یار کو کوئی مرد کسی عورت کی مدد کرتا ہے، وہ بغیر مطلب کے نہیں کرتا، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا. اللہ ماشاء اللہ، اگر جس کی دل میں خوف ہوتا ہو. نہیں، ایک بار، دو بار، تین بار جا رہا، کھالا بولا، آنٹی بولا، آپا بول کے چھاپا مارا، باجی بول کو باجا بجا دے رہا، آنٹی بول کو گھنٹی بجاتا، پتا بھی نہیں چلتا. کب گھر میں آتا کہ کب گیم بجا دیتا پتا بھی نہیں چلتا. میرے عزیزو یاد رکھو، تم یہ مت سمجھو یہ میرا دوست ہے. ہاں، دوست ہی گھر کا برباد کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہم کبھی بھی یہ بھول مت کرے یہ میرا دوست ہے. بھابھی بھابھی بھابھی، باجی باجی باجی، انٹی بول کے پتہ بھی نہیں چلتا. میرے عزیزو اللہ کے لیے خوف خدا. ہاں، گھروں سے دور رکھو. اگر کوئی ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے ماں اور بہنوں کی، بغیر مطلب کے کوئی بھی نہیں کرتا، بغیر مقصد کے کوئی بھی نہیں کرتا. اس کے دل میں شیطان ہوتا ہے، شیطان. ایک بار مدد کر لیا سمجھ میں آیا، دو بار، تین بار، چار بار سمجھ جاؤ دال میں کچھ زیادہ ہے. میں نے دال پوری کالی، دال میں کالا نہیں، دالی پوری کالی ہے. کہتا ہے اس کے بدلے میں کیا؟ کہ جو بھی مانگو دے دوں، جو بھی مانگو گے تو ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ایک رات گزاروں. بولیں گے نہیں، میں باپ کا بن رہا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتا، تمہاری مرضی، چلے گا. دیکھتا ہوں میں بھی کون ہے میرے علاوہ جو تیری مدد کرے گا. پورا گاؤں، گھر، رشتے، ناطے سب دیکھ کے آتے، کوئی مدد کرنے کے تیار. آخر میں مجبور رکھ کر اس کے دہلی پر پھر آتے. ٹھیک ہے، چلو اچھی بات ہے، دیکھ لیں گے. آپ میری مدد کرو، کوئی وقت طے کر لیں. وہ وقت آ جاتا، وہ وقت آتا، اور وہ وقت آنے کے بعد وہ کہتا ہے فلاں فارم ہاؤس ہے میرا، وہ فارم ہاؤس کے اندر یہ وقت، یہ دن کو، یہ تاریخ کو، اور یہ وقت میں رات کے اندھیرے میں جب تم آ جاؤ گے تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. آ جاؤ. تاریخ، دن، وقت، جگہ متعین ہو جاتا ہے. اب آنا ہے رات، چھپتے چھپاتے سب سے ہاتھوں میں اور ایک فارم ہاؤس پہ انتظار آ گیا. اس کے بعد وہ بیچین کا اتارا تھا. اور یاد رکھو جب ہم گناہ کرتے نا، تب گناہ کرتے وقت میں ہمارا دماغ، ہمارا دل ایسا مارتے لگتا، لپ 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 لپ، ہاتھوں پر میں ایک دم چھوٹیاں چھوٹیاں، گھبراہٹ، بےچینی، بے قراری، ایک دم جو ہے ایک ٹینشن کا عالم ہوتا ہے. اور وہی جب تم گھر والوں سے لو لطف مزے کے ساتھ، یہاں بے چینی، بے قراری، گھبراہٹ کا شکار ہے. انتظار ہوتا وقت کا. پھر کہتا ہے حسب وعدے کے مطابق، لیکن وہ لڑکی بے قرار ہو کے ہونے لگتی ہے، بہت بے چین ہوتی، بہت بے چین ہوتی، وہ انتظار قرار ہوتی. پھر وہ کہتا ہے عزیز تو، ارے میں گناہ کرتے، میں اتنے سارے کو دیکھا، کبھی بھی تیرے جیسی نہیں دیکھا، لیکن اتنی بے چین بے قرار کیوں؟ ایک بات بتاؤں آپ کو میں، آدمی کا نفس جب خبیث ہو جاتا نا، گناہ کرتے کرتے خبیث، اس کا نفس خبیث ہو جاتا ہے، اس کا نفس مکمل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم اس کو گناہ کرنے پر نہ شرم آتی ہے، نہ حیا آتی ہے.
نہ وہ رب سے خوف کھاتا ہے، نہ دنیا والوں کا اس کو کوئی ہم غم ہوتا ہے، کوئی اس کو ٹینشن نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کا نفس خبیث ہو گیا، کام کرتے 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 خبیث ہو گیا اس کا نفس. کہاں سے اس کو شرم آئی؟ کس سے ڈرے گا؟ نہ باپ سے، نہ بھائی سے، نہ خاندان، نہ قبیلے، نہ رشتے، نہ ناطے، نہ اپنے، نہ پرائے. وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا نفس خبیث ہو چکا ہے. پوچھتا اتنا پریشان کیوں ہو رہی؟ ہم دونوں میں تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے. تو وہ کہتی ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اگر اس جگہ پہ میں مر جاؤں اور جس حالت میں مر جاؤں اسی حالت میں مجھے اللہ اٹھائے گا. یہ تو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی زندگی کو رسوائی. اللہ مجھے اسی ننگے پن سے اٹھائے گا، اسی زنا میں اٹھائے گا، اسی بدکاری میں اٹھائے گا. اللہ کے پاس میں کیا جواب دوں؟ وہ روتی ہے، ترستی ہے، اپنے آپ عزت کی، اپنے پاک دامانی کی بھائی سے بھیک مانگتی ہے، اس کے رشتے دار کو اس نوجوان سے بھیک مانگتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم اتنا اللہ سے ڈرتی ہو تو ایک گناہ تم کرنے پر اللہ سے اتنا رو رہی ہو، اتنا ڈر، اتنا خوف محسوس کرتی ہو. میری پوری زندگی گناہوں میں ڈوب گئی. میں شادی کو نہیں کر لیا لیکن ہر رات میں ایک نئی شادی ہوتی ہے، ہر رات میں ایک شادی نہیں کر لیتا ہوں. کتنی کی مزے میں نے چکھی ہے. تو تو اتنا ڈرتی ہے تو مجھے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. وہ بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کی قسم آج کے بعد سے میں کسی پرائی عورت کو چھونے کی تو بات ہو رہی، کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیتی، کوئی گناہ نہیں کرتا. اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو میں تجھ سے زیادہ ڈرنا چاہیے اللہ سے. وعدہ کرتا ہے اور وہ رات میں اس لڑکی کو لے کر اس کے گھر تک پہنچا دیتا. رات میں آتا اپنے فارم ہاؤس کے اندر سو جاتا، فارم ہاؤس میں سو جاتا. صبح میں نوکر جا کر آتے ہوتا نہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ کے دروازہ مار کے سوتا نہیں. دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، اٹھا ہی نہیں. دوسرا دن بھی گزر گیا، اٹھا ہی نہیں. پھر دروازے توڑتے ہیں اور گھس جاتے دیکھے تو وہ اس کی لاش پڑی، اس کی لاش پڑی ہوئی. اللہ اکبر. جب اس کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں تو اس کے در و دیوار پر، اس کے جو کمرے ہیں تو اس کے در و دیوار پہ لکھا ہوا تھا. کیا معلوم کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ میں قصہ نہیں بول رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں بول رہا ہوں. میرے پیارے نبی علیہ السلام نے جو واقعہ بتایا ہے وہی واقعہ بتا رہا ہوں. مسلم شریف کی روایت ہے. اس کے دیوار پر، اس کے در و دیوار پہ لکھا ہوا تھا غفر اللہ للقبل ذنبک جمیعا. اللہ سبحانہ و تعالی اس فارم ہاؤس کے ذوالقبل کے پورے گناہوں کو معاف کر چکا ہے. اللہ تعالی اس کے پورے گناہوں کو بخش دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پوری طریقے سے معاف کر دیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی ہے، اس کو جنت عطا کر چکا ہے. وقت کی نبی کے پاس پہنچے اور پورا قصہ بتایا. یہ در و دیوار میں لکھا تھا، بتایا، کہا کہ اس نے سچی توبہ کی تھی اور اللہ اس کو معاف کر دیا. نفس میرے عزیز ہو، یہ نفس بڑا خطرناک ہے، اس سے بچو. دیکھیے میرے عزیز ہو، نفس امارہ ہر آدمی کو اپنے نفس میں یہ اپنے اندر تین نفس ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. تو ہم کو کون سی نفس اپنانی ہے؟ نفس مطمئنہ. یہ نفس مطمئنہ کون ہے؟ رب کی مہمان ہے، رحمان کی مہمان ہے، جنت کی مہمان ہے، راضی ہونے والی ہے. یہ وہ رب، یہ رب سے راضی اور رب اس سے راضی ہے. سکون کے ساتھ نکلنے والی کا نام مطمئنہ. جنت میں سکون کے ساتھ داخل ہونے والی مطمئنہ. فرشتوں مبارکبادی دیں گے، جھک کر سلام کریں گے، نفس مطمئنہ. بڑے ادب اور شان و شوکت کے ساتھ جنت کی طرف لے جائیں گے، نفس مطمئنہ. کوئی تکلیف نہیں ہوگی، نفس مطمئنہ. روح کا نکلنے کے وقت آئے گا، نفس مطمئنہ سکون اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہنستے کھیلتے اس کی روح پرواز ہو جائے. جب روح پرواز ہو جاتی ہے میرے عزیزو، کیا نام تھا؟ زید. نام کیا تھا؟ زید.
روح نکل گئی, روح جسم سے نکل گئی. کیا بولتے ہم اور آپ؟ نام بدل گیا. بچپن سے بڑھاپے تک, پیدا ہونے سے مرنے تک اس کا نام زید ہے, بکر ہے, عثمان ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. جیسے ہی اس کی روح نکل جاتی اس کو دو نام سے پکارتے, ایک تو میت اور ایک تو جنازہ. کیا بولتے؟ میت اور جنازہ. کچھ دیر پہلے کپڑے پہنتا تھا, اب کپڑے نہیں پہنتا, دوسرے کپڑے پہناتے. کچھ دیر نہانے کے لائق تھا, اب نہائے گا نہیں, دوسرے نہلائیں گے. وہ ان پیروں سے مسجد کو جاتا تھا, اب پیروں سے نہیں کندھوں سے جاتا. اس کو کفنایا جائے گا, غسل دیا جائے گا, 4 کندھوں پہ رکھ کر مسجد کی طرف لے جایا جائے گا. وہ خود آتا ہے. نماز پڑھتا تھا کچھ دیر پہلے, اب نماز نہیں پڑھے گا, لوگ اس کی نماز پڑھیں گے. اللہ, نماز پڑھتے ہی سلام پھیرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم سب کے سب گھر کی طرف جاتے ہیں. کہاں؟ بیوی بچوں کی طرف چلے جاتے ہیں, سب گھروں کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ایک وقت آئے گا, مسجد کو لایا جائے گا, لیکن گھر کو نہیں, سیدھا قبرستان کی طرف لے جائے گا. اللہ, وہ وقت پھر آئے گا جب وہ دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا تھا. آج وہ وقت آئے گا وہ دعا نہیں کرے گا, لوگ اس کی بھی دعائیں کریں گے. ذرا غور کرو میرے بھائی, تھوڑا سا تھوڑا سا انسان 2 سے 3 منٹ میں اس کی زندگی بدل گئی, اس کا نام بدل گیا, اس کے حرکات و سکنات بدل گئے, اس کے صفات بدل گئے, اس کی خصلتیں بدل گئی, حیت و شباہت بدل گئی. کچھ منٹ, کچھ 1 دن پہلے ایسے تھا, اب ایسے ہوا. ارے ابھی دیکھا تھا, ابھی بات کیا تھا, ابھی میں 2 دن پہلے دیکھا تھا. ونعوذ باللہ, دیکھتے دیکھتے اس کی ہر چیز ختم ہو جائے گی, ہر چیز ختم ہو جائے گی. اس بیوی بچوں کے لیے سب کچھ ختم کیا, اور وہی بیوی بچے اس کو ختم کر دیں. کیسے؟ کتنا بھی بیوی بچے محبت کرنے والے ہو, ماں باپ اپنے لختے جگر سے کتنی ہی محبت کرنے والے ہو, جیسی روح نکل گئی اس کو کیا کرتے؟ جتنی جلدی ہو سکا اس کو مٹی میں دفن کرنے کی کوشش کرتے. کوئی سجا کر کے نہیں رکھتا, کوئی سوار کر کے نہیں رکھتا, کوئی اس کو نیلا ڈولا کر کے کفن دفن کر کے نہیں رکھتا. میرے عزیزوں, جتنی جلدی ہو سکے یہ چاہتے ہیں اس کے بیٹے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس کو مٹی میں رکھ, گڑا کر کے اس گڑے کے اندر ڈھکل کر کے مٹی سے دفن کر دے. ہماری اوقات کتنی ہے, مہد سے لحد تک, ماں کی گود سے قبر کے لحد تک. ماں کا مہد ہے اور قبر کا لحد ہے, ماں کا مہد قبر کا لحد. اتنی ہی ہماری زندگی ہے. پیدا ہونے کے بعد آزان دیا, مرنے کے بعد اگر آزان کی نماز پڑھ کے دفنا دیا. اللہ کے لیے اس رنگین دنیا, یہ مکار دنیا, یہ عیاشی والی دنیا, یہ کھیل اور تماشے والی دنیا, یہ لہو و لعب والی دنیا کے اندر مست مت ہو جاؤ. بولو نہیں, اللہ کو مت بولو اور اللہ کی بغاوت مت کرو. اللہ کے لاٹھی کی آواز نہیں ہے لیکن تمہارا بول ہے. اللہ دیکھتا ہے, بھولتا نہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جو کچھ بھی کرو اللہ سے غافل ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جو کچھ بھی تم کر رہے ہو, تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ بھول گیا, اللہ غافل ہے, اللہ چھوڑ دیا. لَأَخَذْنَاهُ أَخْذَةً رَّابِيَةً فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً. جب اللہ پکڑیں گے ایسی پکڑ ہوگی کہ پھر کوئی مائی کا لال نہیں ہوگا جو اللہ کی اس پکڑ سے اس کو بچا سکے, اس کو چھڑا سکے. وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. تم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا, چاہے وہ نبی ہو, رسول ہو, یا ولی ہو, یا کوئی بھی ہو, پیر و فقیر ہو, مرشد ہو, آقا ہو, داتا ہو, کوئی بھی نہیں ہوگا جو اللہ کے گرفت سے اس کو بچا سکے, اس کو چھٹکارا دلا سکے.
वमा मिनकुम मिन अहदिन अन्हु हाजिज़ीन। अल्लाह की कसम कोई सरजमीन पर नहीं जो अल्लाह की मुट्ठी से उसको बचा कर ले जाना चाहे। खुदा अल्लाह के लिए मेरे अजीज़ों, अपने नफ्स, हमेशा हमारा नफ्स हमको बुराई पर उभारता है। किस पर उभारता है? बुराई पर। अगर मलामत करने वाला नफ्स है, आप किसी से मत पूछो, आप अच्छा काम करे कि बुरा काम करे, किसी को हड़प करे, किसी को धोखा दिए, किसी का कब्जा किए, किसी का माल नाहक तरीके से खाए, किसी का छीन कर झपट के झूठ किस इफ्तरा बहतान तराशी करके या फिर लुप्पन दुप्पन करके इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर के। याद रखो, तुम किसी से मत पूछो तुम अच्छा काम करे या बुरा काम करे। रात में जब तन्हाई में सो जाते हो ना, तकिए पे सर रखकर, चादर को ओढ़ लेकर, तुम अपने दिल से पूछो। वो दिल जो नफ्स है, वो नफ्स तुम पर मलामत करेगा, वो नफ्स तुम पर मलामत करेगा। किसी से मत पूछो, तुम्हारा दिल ही गवाही देगा। अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा। हाँ, मजे वाली दुनिया है, थोड़ी देर का मजा है, फिर उसके बाद चकना ही चकना है। याद रखो, मौत हकीकत है, किसी को इनकार नहीं है। एक कड़वा घूंट है जो हर किसी को चकना है। ये मौत मरने का नाम नहीं है मेरे अजीजों, मौत मरने का नाम नहीं है। मौत मरने का नाम है नहीं, मौत के घूंट को चकने के नाम है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मौत का मतलब चखना है, खाना पीना नहीं, सिर्फ चखना है। आगे बहुत है और आगे खाना भी है, पीना भी है। अच्छा करे तो अच्छा खाना पीना, बुरा करे तो बुरा। अल्लाह ताला हम सबको अपने नफ्स पे कंट्रोल करने वाला है। अपने ख्वाहिशात, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अल्लाह हमको दिल और दिमाग सही दिया है, सही फैसले करने और अच्छे काम करने की तौफीक। ऐसे काम करे जिससे मेरा रब राज़ी हो जाए और मैं जो है दुनिया से जाऊं तो सुकून और इत्मीनान के साथ जाऊं, और जब आखिरत में उठूं शान और शौकत के साथ, अज़मत व वक़ार के साथ, बड़े ही शान और शौकत के साथ, अज़मत वाली जिंदगी के साथ में उठूं। फरिश्ते मुझे सल्यूट करें। जन्नत के दरवाजे खोलने वाले वो दारोगा, वो जन्नत के रिज़वान, वो जन्नत के फरिश्ते मेरी तारीफ विचार कर मुझे सलाम ठोक कर मेरे लिए जो है मेरी आमद के जो है सल्यूट करके मेरे मुंतज़िर से हो गए। ऐसे इंशाअल्लाह काम करो, हमारी नफ्स मुतमईन होगी और अल्लाह के हमसे राज़ी होगा, जन्नत का रास्ता आसान होगा। याद रखो, जहन्नम ख्वाहिशात पर है, जहन्नम नफ्सानी ख्वाहिशात पर रखी गई है। जन्नत आसान नहीं है, जहन्नम बहुत आसान है। नफ्स को कुचल दोगे तो जन्नत मिलेगी, नफ्स की बात मानोगे आखिरत में बुरा फैसला, दुनिया में भी आखिरत में भी। जैसे जो बीज डालेंगे ना, जो आम का दरख्त लगाएंगे आप लोग, आमी आया, जाम लगाएंगे तो जाम आएगा। यहाँ अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा, यहाँ बुरा करोगे बुरा करेगा। बाप स्मोकिंग करता है, बेटा भी स्मोकिंग करता है। बाप मारा थंबा, बच्चे को बोलता अच्छा रहे, अच्छा रहता बेटा। बाप थंबा मारता रोजाना, मगरिब के बाद होना, उसके बाद ही रात होती, बेटा भी देखता देखता, अरे बाबा बोलती रहे क्या है, एक मरतबा मजर, एक मरतबा चखने में क्या है, एक मरतबा मार देता, फिर खत्म, नींद आ जाती। दूसरे दिन मारता, तीसरे दिन मारता, मारते मारते आदत लग जाती। जो तुम करेंगे वही तुम काटोगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल अता फरमाए। अल्लाह हमको बुरे अमाल से बचाए, बदबख्ती से बचाए, बुरे फैसलों से बचाए, दुनिया की मक्कारी, अय्यारी, बदलकारी, धोखेबाजी, फरेबबाजी दुनिया से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ऐसी ज़िंदगी हमको गुजारने की अल्लाह तौफीक दे जो हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।